ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ثم قال: الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ۔ ثم قال: الحسن والحسین من اعصام الجنہ لم یکون فی الدنیا۔ ثم قال: الحسن والحسین ابناء امامان قاما او قعدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے، جو دن میرے اور آپ سب کے دوسرے امام فرزند زہرا امام جود و سخا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی صبح ہے۔ اس پاکیزہ مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص فرزند اہل بیت کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کائنات میں بہت سے ایسے گھر بنائے جن میں کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا۔ بہت سے ایسے گھر بھی اس اللہ نے بنائے جس میں کہیں شوہر معصوم ہے اور کہیں بیٹا معصوم ہے۔ بہت سے ایسے گھر بھی اس اللہ نے بنائے کہ کہیں ماں بھی معصوم ہے اور بیٹا بھی معصوم ہے۔ لیکن میری جان قربان ہو اس گھرانے پر، جس گھرانے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہاں نانا بھی معصوم ہے، بابا بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے، بھائی بھی معصوم ہیں اور خود بھی معصوم ہے۔ آج پہلی خوشی ہے خانوادہ اہل بیت کے گھر میں۔ مرج البحرین یلتقیان کی خوبصورت ترین تفسیر آج دنیا میں تشریف لائی۔ وہ ہستی 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو پیدا ہوئی، جس کے بارے میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، جو شجاعت میں علی کا سراپا تھا اور سخاوت میں مصطفیٰ کا سراپا تھا۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، کائنات کی پہلی ہستی امام حسن کی ہے۔
جس کی ماں بھی معصوم ہے، باپ بھی معصوم ہے، اور نانا بھی معصوم ہے، اور خود بھی معصوم ہے۔ آپ روزانہ سنتے ہیں اس بات کو، امام حسین علیہ السلام کی جب عظمت و شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ بڑی منزل ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن حسین جتنی بڑی بھی منزلت پر فائز ہو جائے، عظمت امام حسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین ابن علی کا بھی جو امام ہو اسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ امام حسین پر بھی واجب تھا کہ امام حسن کی اطاعت کریں، بس کہنے دیجئے جو حسین جیسے مولا کا بھی مولا ہو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، جس کے بارے میں جن بھائیوں کے بارے میں پیغمبر خدا کے کتنے خوبصورت ترین فرامین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، حسن اور حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ الحسن والحسین من عصام الجنہ لم یکون فی الدنیا، حسن اور حسین جنت کے دو نام ہیں، زہرا کے بیٹوں سے پہلے کائنات میں یہ دو نام موجود نہ تھے۔ الحسن والحسین ابنائی، یہ پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کو اس بات سے چڑ ہوتی ہے کہ یہ حضرات عجیب تعارف کراتے ہیں جناب حسنین کا، یہ بیٹے تو مولا علی کے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ان کو کیسے نسبت دی جاتی ہے؟ پیغمبر اکرم نے خود فرمایا الحسن والحسین ابنائی امامان قاما او قعدا، دونوں شہزادوں کی پوری زندگی کو پیغمبر نے اس ایک ٹکڑے کے اندر، حدیث کے اس ایک ٹکڑے کے اندر بند فرما دیا۔ حسن حسین ابنائی میرے بیٹے ہیں، امامان اور میرے امام بیٹے ہیں، قاما او قعدا، یہ اتنے آشنا ہیں، اتنے شناسا ہیں کہ یہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں اور یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ جتنا بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے۔ دنیا کے رہبروں میں اور ہمارے رہبروں میں یہی فرق ہے، دنیا کے رہبر جتنے ہیں وہ جنتی ہو سکتے ہیں، جنت کے سردار نہیں ہو سکتے، اور جو رہبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے وہ جنت کے سردار ہیں۔ اور ان کی جنت کی سرداری پہ سب سے بڑی دلیل، جس کو اہل تسنن علماء نے بھی لکھا اور اہل تشیع علماء نے بھی لکھا، کہ خلافت دوم کا زمانہ تھا اور خلیفہ وقت کے بیٹے ممبر پہ بیٹھے تھے، جناب حسنین گزرے تو فرمایا اترو ہمارے غلام کی اولاد۔ بہت مشکل ہوتا ہے نا، صاحب اقتدار ہو، ایک منصب پر بیٹھے ہوں اور ان کے بیٹے کو کوئی کہہ دے کہ تو ہمارے غلام کی اولاد ہے۔ روتا ہوا بیٹا باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بابا جان مجھے آج علی کے بیٹوں نے یہ کہا ہے، کہا جلدی جاؤ لکھوا کے لے، اور اگر حسنین لکھ دیں کہ تو ہمارے غلام کی اولاد ہے تو بوقت موت اسے میرے کفن میں رکھنا، میں اسے اپنی بخشش و نجات کا ذریعہ سمجھوں گا۔ یہ عام شہزادے نہیں ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور میں کہا کرتا ہوں حسنین شناسی ضروری ہے، ماننا کافی نہیں ہے۔ خرابی اسی وقت لازم ہوئی ہے جب لوگوں نے ان ہستیوں کی شناسائی نہیں کی، ان تک شناسائی نہیں ہوئی۔ رسول اکرم نے حسنین بتائے نہیں ہیں، رسول اکرم نے حسنین سمجھائے ہیں، بار بار سمجھائے ہیں، کبھی کندھے پہ بچھا کر، کبھی لبوں کو چوم کر، کبھی گلے کا بوسہ لے کر، کبھی ان کا نام رکھ کر، کبھی اپنی زبان چسا کر سمجھایا زمانے کو کہ یہ جو میرے بعد ہیں یہ کون ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب دنیا
جناب حسنین کا تعارف فقط اس انداز میں کراتی ہے کہ یہ فقط نسل رسول ہیں، فقط رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے کہ پیغمبر نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ لیکن حسنین شناسی لازم ہے۔ حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے حسنین شناسی ضروری ہے۔ تمام علماء نے لکھا، عید کا دن تھا، دونوں شہزادے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ کمال روایت ہے۔ عرض کی نانا جان آج عید ہے، آج عید ہے، تو پھر میرے بیٹوں کیا چاہیے؟ نانا جان آج مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں اور سواریاں لے کر وہ سیر کو نکل رہے ہیں، ہمیں بھی سواری چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ دونوں شہزادوں نے کہا ہو کہ نانا جان ہمیں آپ کے کاندھے چاہیے، ہمیں آپ کے دوش کی سواری چاہیے، نہیں۔ یہ معصوم جو کلام کر رہے تھے نا، بہت خوبصورت کلام ہے، نانا جان سواری چاہیے، اور جس سے سواری مانگ رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب محمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، نہ ملک، نہ فلک، نہ عرش، نہ فرش، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس ہستی کا قصیدہ ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس ہستی کا کردار ہو، رفعنا لک ذکرک، جس کی عظمتوں کا اعلان ہو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کہہ کر جس ہستی کی ضرورت کو لوگوں پہ واضح کیا گیا ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر زمانے کو باور کرایا گیا ہو، یہ تمہارا کمال نہیں کہ تمہیں مصطفیٰ مل گیا، یہ مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر حسنین کے نانے کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ باوجود یہ کہ اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے صدقے میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، علی ولی اللہ بنے، کائنات کے تمام سرداروں کی سرداری انہی کے صدقے میں، اماموں کی امامت انہی کے صدقے میں، ولیوں کی ولایت انہی کے صدقے میں، نبیوں کی نبوت انہی کے صدقے میں، رسولوں کی رسالت انہی کے صدقے میں، اور اس ہستی سے دو بچے سوال کر رہے ہیں، نانا جان آج عید کا دن ہے اور ہمیں سواری چاہیے۔ آپ کے ذہنوں کو اور قریب کرنے کے لیے حضرت صالح نبی واقعہ پڑھیے قرآن میں۔ صالح نبی کو خدا نے ایک اونٹنی دی تھی پہاڑ سے، ایسی اونٹنی جس کا نہ ماں ہے نہ باپ، کائنات کی واحد اونٹنی جس کو اللہ رب العزت نے پہاڑ سے پیدا کیا، جس کا ذکر اپنے قرآن میں فرمایا۔ دوستو ذرا غور کی منزل ہے نا، منزل فکر ہے کہ اللہ صالح نبی کو اگر پہاڑ سے اونٹنی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ فخر صالح ہے۔ فخر صالح سے ان کے بچے کہہ رہے ہیں نانا جان آج عید ہے اور ہمیں سواری چاہیے۔ نانا جان اگر اس حکم دیتے تو اصحاب پیغمبر میں سے کوئی سواری لے آتا اور بچوں کو بٹھا کر لے جاتا۔ کسی فرشتے اور ملک کو حکم دیتے، اگر وہ ملک اور فرشتہ ان کے دربان بن کر، ان کے خدمت گزار بن کر ان کے گھروں کے کام کر سکتے ہیں، اگر جھولا جھلا سکتے ہیں تو وہ سواری بن کر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن کیسے پتہ چلتا کہ یہ حسنین کون ہے؟ اس لیے
یہ معاملہ قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ نے حسین بتائے نہیں، حسین سمجھائے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور مدینے کی گلیوں میں پیغمبر اکرم چلنے لگے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے اپنی واللیل کی زلفوں کا ایک سرا امام حسن علیہ السلام کو تھما دیا اور دوسرا سرا امام حسین علیہ السلام کو تھما دیا، اور کسی بزرگوار نے جو سامنے سے دیکھا تو پیغمبر اکرم کی مدح سرائی میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے، نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ پیغمبر اکرم نے فوراً کہا پیاری سواری نظر آئی ہے، پیارے سوار نظر نہیں آئے۔ اہل تسنن بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے چیئرمین تھے ڈاکٹر عبدالرشید۔ یوم حسین پہ یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا سمجھ نہیں پائی ہے، لکھا ہے لکھنے والوں نے اور پڑھا ہے پڑھنے والوں نے اور سنا ہے سننے والوں نے کہ نبی نے اپنے نواسوں کو کاندھے پہ بٹھایا، مدینے کی گلیوں میں سیر کرانے لے گئے۔ کہا دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے نبی رحمت کا اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھانا، مدینے کی گلیوں میں لے جانا، واللیل کی زلفیں تھمانا۔ یہ پتہ دے رہا تھا کہ لوگوں پہچان لو، لوگوں شناسائی حاصل کر لو، یہ جو میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں فقط میرے بیٹے نہیں بیٹھے ہوئے، فقط میری بیٹی کے بیٹے نہیں بیٹھے ہوئے، فقط میں محمد بچوں کا دل بہلانے نہیں چلا ہوں۔ اے محمد پھر یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ وہ بیٹھے ہیں جو میرے بعد میرے دین کے وارث ہیں، اور یہ جو میں نے اپنی زلفیں تھمائی ہیں یہ میں نے اپنے سر کے بال نہیں تھمائے، میں نے دین کی باغ ڈور اپنے بعد حسنین کے حوالے کر دی ہے۔ میرے بعد دین حسنین سے لینا، چاہے وہ جس رنگ میں دے، سمجھ لینا یہی محمد کا دین ہے اور یہی محمد کا پیغام ہے۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے۔ عام ہستیاں اور عام شخصیات نہیں ہیں، عالم علم لدنی۔ دنیا کے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، مسئلہ پوچھا جاتا تو انتظار کراتے مسئلے کو بیان کرنے میں، لیکن خدا نے ہمیں جو امام عطا فرمایا نا، وہ مسئلہ بتاتے ہوئے کسی کو انتظار نہیں کرواتے تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا امام حق کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کسی جگہ امامت کے بہت سے دعوے دار ہوں، اپنے ذہن میں سوالات تیار کر کے جانا، ان سارے دعوے داروں میں سے جو سوالات بھی بتائے اور اس کا جواب بھی بتائے اس کو امام برحق مان لینا، اس کو امام برحق مان لینا۔ قیصر روم نے چند سوالات ایک بادشاہ کی طرف بھیجے، بادشاہ پریشان ہوا، جواب نہ آتے تھے، اپنا جاسوس تیار کیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ وہ جاسوس جب آیا تو امیر المومنین سمجھ گئے، دیکھتے ہی مولا نے اس کے بولنے سے پہلے فرمایا او فلاں کے جاسوس، قیصر روم کے بھیجے گئے سوالوں کا جواب لینے آیا ہے؟ پھر اپنی سی فرزند کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے حسن، اس آنے والے سائل کو سوال بھی بتا دے اور جواب بھی بتا دے۔ امام نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ فرمایا حق اور باطل میں 4 انگلی کا فرق ہے، جو آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے اور جو کان سے سنا اس میں باطل کا امکان ہے۔ کا تیرا دوسرا سوال ہے کہ آسمان کا وسط کیا ہے؟ فرمایا جہاں کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے وہی آسمان کا وسط ہے۔ فرمایا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرن ایک دفعہ زمین پر پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ امام نے فرمایا درہ نیل کا وہ ٹکڑا ہے جہاں حضرت موسیٰ کا عصا لگا تھا، پانی پھٹا تھا اور سورج کی کرن ایک دفعہ پڑی تھی، پھر پانی مل گیا اور کبھی سورج کی کرن وہاں نہ پڑی۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو محمد و آل محمد علیہ السلام نے نہ بتایا ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عمل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آخرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ برزخ کا مسئلہ ہو، چاہے
اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، اخلاقی زندگی کے ساتھ ہو، کردار سازی کے ساتھ ہو، چاہے وہ اس مسئلے کا تعلق معاشرے کی اخلاقیات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، تقوی الہی کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، آخرت کے ساتھ ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو پوچھنے والوں نے پوچھا ہو اور ہمارے ہادیان برحق نے اس کو بیان نہ فرمایا۔ یہ کون سی شخصیات ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا کو سمجھایا، سمجھ لو۔ اور میں آج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے پاکیزہ موقع پر ذرا غور کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر پیغمبر کے بعد دین جناب حسنین سے لیا جاتا تو فاسق اور فاجر ممبروں پر قابض نہ ہوتے۔ اگر رسول اللہ کا دین رسول اللہ کے گھر سے لیا جاتا تو یزید جیسا فاسق اور فاجر اور یزید جیسا بدبخت کبھی ممبر رسول پہ نہ بیٹھتا۔ وہ آپ کمال ہے، خدا نے آپ کو کیسا، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے، عبادت و تقوی امام کا جا کر پڑھیے۔ 25 حج پیدل کیے امام حسن مجتبیٰ نے، پیدل مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، سواری کی لگام ہاتھ کے اندر ہے، بھیس بدل کر آنے والے قافلوں میں حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب لوگ پہچان لیتے تو وہ قافلے چھوڑ کے دوسرے قافلے میں چلے جاتے۔ سواری ہاتھ میں ہے، سواری کی لگام ہاتھ میں ہے اور امام پیدل چل رہے ہیں۔ سوالی سوال کرتا ہے، یبنا رسول اللہ یہ کیا ہے، کیوں پیدل چل رہے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ کس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا پھر سواری، فرمایا سواری اس لیے پاس رکھی ہوئی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تھی نہیں تو پیدل چل کے جا رہے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذرا غور کا ایک لمحہ ہے، یہ قابل غور ایک مسئلہ ہے کہ ہم امام کی شخصیت کو پہچانیں۔ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے فقراء کھانا کھا رہے ہیں، سلام کیا، سلام کا جواب پایا، عرض کرنے لگے یبن رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ فرمایا یہ صدقہ ہے، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْنَا حَرَامٌ، اور صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر فرمایا کل تم ہمارے گھر آنا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ اہل شام میں سے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے جسے درم و دینار سے لاد کر کہ جاؤ مدینے چلے جاؤ اور فرزند زہرا کی توہین کرو۔ کیا علم تھا میرے مولا کا، کیا بردباری تھی میرے آقا حسن مجتبیٰ کی۔ آتا ہے وہ شخص مدینے میں امام کے گھر کے سامنے، جہاں صحاب امام موجود ہیں، چاہنے والے ہیں، محبین بیٹھے ہیں، امام کی توہین شروع کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک امام نے بزدلی کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دیا، نہیں، یہی تو امام نے سمجھایا ہے۔ ہم ذات پہ بات آ جائے تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، دین اور خدا کی توحید کے لیے بات ہو تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی بکواسات سے فارغ ہوا، چھوٹا سا کلام ہے جو فرزند زہرا نے کیا، فرمایا بھوکے ہو کھانا کھلاؤں، پیاسے ہو پانی پلاؤں، رات ٹھہرنے کے لیے مکان نہیں ہے مکان دوں، زادے راہ نہیں ہے سفر کا خرچہ دوں۔ یہ سنتا گیا، دولت کے نشے سے چور، شخص کا نشہ ٹوٹا، کردار اور حق کا نشہ اس پہ طاری ہوا کہ روتا روتا فرزند رسول کے قدموں پہ گرا اور گر کے یہ کہنے لگا، فرزند رسول
وعدہ کرتا ہوں نہیں پتہ تھا آپ کی شخصیت کا، وعدہ کرتا ہوں آیا تھا کسی اور کا بن کے، جاؤں گا آپ کا بن کے۔ یہ کردار چاہیے، جن کا دسترخوان مشہور تھا، جو تمام فقراء مساکین غرباء کی خدمت جس دروازے پر ہوتی تھی وہ حسن مجتبیٰ کا دروازہ تھا۔ آئیے دوستان عزیز، اس وقت دنیا بہت سے مسائل میں غرق ہے، اتنی بڑی وبا اور اتنی بڑی اس دنیا کے اتنے بڑے مسئلے کے باوجود ہم متوجہ نہیں ہیں۔ یہ ہستیاں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ پتہ نہیں ہماری وہ کون سی کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس وقت اس دنیا کو اس اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے اخلاق میں کوئی کمی کر رکھی ہے، کردار میں کوئی کمی کر رکھی ہے، غرباء مساکین یتیماں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کر رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا ایک ایسی وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے کہ بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے، گھروں کے اندر مقید ہو کے رہ گئے ہیں، نظام دنیا ایک دم جکڑا جا چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد کی اتباع نہیں کی ہے، ہم نے ان ہستیوں کے پاکیزہ کردار کو فالو نہیں کیا ہے۔ جائیے جا کر ائمہ کی زندگی کو پڑھیے، اخلاق، کردار، محبت، پیار، اخوت، بردباری، تقوی الہی، سجدہ ریزی، نماز و قرآن، یہ شعار تھا ائمہ ہدا کا، اور ہمیں اسی طرف دعوت دی جائے۔ سفیر امن امام آج ہمیں پکار رہا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلاؤ، ایک ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ آج ہمیں امام بلا رہے ہیں کردار کے ذریعے۔ کل حسن مجتبیٰ تنہا تھے اور آج حسن کے خاندان کا بیٹا تنہا ہے، وہ بلا رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ آپ کے ائمہ کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، یہ نہیں فرمایا بڑی کوٹھیاں بناؤ، گاڑیاں خریدو، پیسہ اکٹھا کرو اور ہماری مدد کرو، نہ، فرمایا عینونی بالورع والاجتہاد، ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، ایک کوشش کرو، دوسرا تقوی الہی اختیار کرو۔ ہمارے ہونا چاہتے ہو اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں متقی بن جاؤ اور اپنے امور کو منظم کرو۔ بے ہنگم زندگی آپ کے ائمہ کو پسند نہیں ہے، بے ربط زندگی آپ کے ائمہ کو پسند نہیں ہے۔ نعمات الہی سے لطف اٹھائیے مگر شکر کے ساتھ، پہلے اس ذات احدیت کا، اس منعم کا شکریہ ادا کیجیے، پھر اس ذات کی اس نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کے اس پاکیزہ دن کا صدقہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ کل ہمارے ایک عزیز دنیا سے رحلت فرما کے پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ پروردگار جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، آج کے اس پاکیزہ دن کے صدقہ ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان کے درجات بلند فرما۔ جتنے بیمار ہیں اور بالخصوص اس کرونا جیسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں، ان سب کو صحت عطا فرما۔ میرے اللہ، عالم انسانیت کی مدد فرما۔ ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں۔ فرزند زہرا امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ، فرزند زہرا امام حسین شہید کربلا کا صدقہ، ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما۔ آل محمد کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ قرآن کے حکم کو
ماننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، نبی رحمت کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔